دانہ غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و جم والی کون و مقام سیاہ لامکا سید انس و جاں سرنشین مہوشہ ماہ خوبہ شہنشاہ حسینہ تدمہ دورہ سرخیل زہرہ جمالہ جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکمیل عالم فخر آدم و بنی آدم رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ حضور احمد مجتبی و محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ بآواز بلند پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ عاشقوں کی طرح پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، خلعت زر بنے پشتاروں کے، صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں 400 شہرے ہیں ان چاروں کے، اور کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے ہیں میری سرکاروں کے، بول بالے ہیں میری سرکاروں کے۔ آج کی میری گفتگو یہ آخری شعر کے اوپر ہی رہیں گی۔ اگر آپ کی توجہ میرے ساتھ رہی تو ہر ایک واقعے کے پہلے اور ہر ایک واقعے کے بعد یہ بات ذہن میں رکھنا کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے ہیں میری سرکاروں کے۔ ہمارے مرشد اکثر کہا کرتے تھے کہ جب زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں ہم جن کی کھا رہے ہیں انہی کے گیت گا رہے ہیں۔ تو اب جب آقاؤں کا ذکر ہو اور سنی خاموش رہے، دیکھیے میری عادت نہیں ہے کہ آپ کو بار بار سبحان اللہ کہو الحمدللہ کہو سبحان اللہ، یہ میری عادت نہیں ہے، مگر جب ہم اصلاحی بات کرتے تو ہم آپ سے امید بھی نہیں رکھتے ہیں۔ کوئی سو رہا ہو تب بھی ہم بولتے، کوئی باتیں کر رہا ہو تب بھی ہم بولتے، کوئی موبائل میں دیکھ رہا ہو تب بھی ہم بولتے، کوئی پنکھوں کا ہلنا دیکھ رہا ہو، کوئی چٹائی کی جو ہے کہ دھاگے نکال رہا ہوں اس کو بھی کچھ نہیں کہتے، ہم بولتے ہیں چونکہ اصلاحی بیان ہے۔ مگر جب آقاؤں کا ذکر ہو اور آپ جیسے لوگ خاموش رہے اور منہ سے سبحان اللہ بھی نہ نکلے، پھر ایسے آقاؤں کا ذکر کر کے فائدہ کیا؟ چونکہ ان کے ذکر سے تو جنت سجائی جاتی ہے، اور اگر سنی خاموش رہے تو 10 دن بیٹھنے کا مقصد ہی کچھ اور نہیں ہے۔ اسی لیے پوری گفتگو کے اندر اپنی توجہ کو میرے ساتھ رکھنا۔ میں کبھی نہیں کہوں گا آپ سے کہ آپ سبحان اللہ کہیں، مگر میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ میں 1 گھنٹے کے اندر آپ کو سبحان اللہ کی ترتیب بتاؤں کہ یہاں کہنا ہے، وہاں کہنا ہے، یہاں خاموش رہنا ہے۔ یہ آپ کے ذوق کے اوپر میں نے چھوڑ دیا کہ آپ کب کیا کہتے ہیں، بس آپ میرے ساتھ توجہ رکھیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ہماری آج کی محفل جو ہے ذکر تاجدار کربلا کی دوسری نشست ہے، اور آج ہم عظمت صدیق اکبر، سالار صحابہ، خلیفۃ المسلمین، یار غار مصطفیٰ حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب سماعت کریں گے۔ اور آج کی گفتگو سیدھے کربلا سے جڑی ہوئی ہے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارا 10 روزہ پروگرام جو ہوتا ہے وہ ہم اس لیے بھی کرتے ہیں تاکہ میزان برقرار رہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ فرماتے کہ اہل سنت کا بیڑا پار ہے، کیونکہ اہل سنت کے ہاتھ میں
ایک طرف صحابہ کا دامن ہے، دوسرا اہل بیت کا دامن ہے۔ اسی لیے ہماری نجات کا ذریعہ، اسی لیے ہم ماہ محرم کے 10 دنوں کے اندر خصوصیت کے ساتھ میں ایک دن سیرت رسول کے اوپر عنوان سے بیان کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے، اور 4 دن جو بچتے ہیں اس کے اندر ہم خلفائے راشدین کے مناقب، جتنی ان کی امداد ان کی قبروں سے، ان کی روحوں سے ہوتی ہے، سرکار غوث پاک کی امداد کے ذریعے ہم بیان آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ آج پوری دنیا کے اندر ایک شوشہ بڑی زیادتی کے ساتھ چھوڑا جا رہا ہے، اور بالخصوص ماہ محرم کے اندر جو لوگ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں وہ اس مہینے کے اندر بہت سارے سوالات کا شکار ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ گفتگو آپ کے سامنے نہیں ہو، مگر آج کی جو گفتگو ہوں گی وہ موضوع اور روایات سے ہٹ کے ہوں گی، چونکہ ہمیشہ آپ صدیق اکبر کے تعلق سے ان کے مناقب سنتے ہیں، مگر آج عظمت صدیق اکبر کے تعلق سے بھی آپ کو کچھ نئی باتیں پیش کرنے کی ہم سعادت حاصل کریں گے۔ اگر وقت میں برکت رہی اور سرکار غوثیت مآب کی امداد رہی تو انشاءاللہ وہ روایتیں جو ہم نے کتابوں سے جمع کی ہیں آپ تک کے انشاءاللہ ہم وہ روایتیں پہنچائیں گے۔ چونکہ آج ایک بات کے اوپر پوری دنیا کے اندر بڑے شوشے کے ساتھ میں یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ پوری دنیا کے اندر 2 بڑے گروپ ہیں جو مسلمانوں کو ایک دوسرے کے اندر لڑا رہے ہیں، اور وہ پہلا گروپ سعودی عربیہ کا ہے اور دوسرا گروپ ایران کا ہے۔ یہ عظمت صدیق اکبر میں سعودی عربیہ اور ایران کہاں سے آیا، یہ عقدہ کھلے گا۔ سعودی عربیہ کا پروپوگنڈا یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر اہل بیت کی محبت نہیں ہے، تو وہ ہمیشہ ایسے لوگ خریدتا ہے جو اہل بیت اطہار کے اوپر لان تان کرتے ہیں، اور ان کے کئی علماء اپنی محافل کے اندر اہل بیت کی گستاخیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جس طریقے سے ان کا ایک مولوی جس کو توصیف الرحمان کہا جاتا ہے، اس نے مولا علی کے خیبر کے واقعے کے تعلق سے گستاخی پیش کی کہ جو علی نے خیبر اکھاڑا وہ بڑا چھوٹا دروازہ تھا، حالانکہ وہ کتنا تھا، کیا تھا، یہ تو چوتھی نشست میں کھلیں گا، کبھی زنجیر ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے، یہ تو عقدہ کھلے گا انشاءاللہ۔ مگر اس کم بخت نے یہ بات بھی کی کہ علی نے جو خیبر اکھاڑا وہ بڑا چھوٹا دروازہ تھا، کسی ایک مقام پہ جا کے اس نے ویڈیو جو کہ شوٹ کروائی۔ یہ سعودی عربیہ کا پروپوگنڈا اہل بیت کے تعلق سے۔ اور ایک وہ ہے جو اپنے آپ کو ایرانی کہتے ہیں، ان کے دل میں صحابہ کی محبت نہیں ہے، وہ صرف اہل بیت کو پرموٹ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ پھر صحابہ کے طرف لان چھان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ایک تو خارجی بن گئے اور ایک رافضی بن گئے، ایک نے صحابہ کی گستاخی کی تو وہ خارجی ہو گئے، اور دوسروں نے اہل بیت کی گستاخی کی وہ رافضی ہو گئے۔ مگر اللہ کا شکر ہے اہل سنت نہ خارجی ہے نہ رافضی ہے، ہمارے پاس اللہ نے اہل بیت کا دامن بھی دیا ہے، ہمارے پاس صحابہ اکرام کا دامن بھی موجود ہے، اور اللہ کے عزت و جلال کی قسم اگر آپ ہمیں وقت دیں، جس طریقے سے آپ ماہ محرم کی محفلیں منعقد کرتے ہیں ایک چھوٹے سے طالب علم ہونے کی بنیاد پہ، اگر آپ ہمیں ساتھ دیں اور وقت دیں انشاءاللہ تو ہر وہ مخالفت والی بات جو اہل سنت کی طرف آتی ہے انشاءاللہ ہم اس کا دندان شکن جواب دیں گے۔ مگر یہ اس وقت ہوگا جس وقت آپ جس طریقے سے ذکر تاجدار کربلا کے نام پہ جمع ہوتے ہیں، دوسرے اعراض کے موقع پر بھی آپ جمع ہو، کچھ سوالات آپ کے پاس بھی ہو، کچھ جوابات ہمارے پاس بھی ہو، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی گفتگو جس شخصیت کے تعلق سے ان کو دنیا حضرت جناب صدیق اکبر کے نام سے جانتی ہے، حالانکہ صدیق اکبر ان کا نام نہیں ہے، ابو بکر صدیق بھی ان کا نام نہیں ہے، ان کا نام حضرت عبداللہ ابن عثمان ہے۔ عبداللہ ان کا اصل نام ہے، عثمان ان کے والد کا نام ہے، اور کنیت جو ہے ان کے والد کی وہ ابو قحافہ یا ابو قحافہ ہے۔ ابن اسیر نے ان کا جو لقب و کنیت دی ہے وہ ابو قحافہ کے تعلق سے دی ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب صدیق اکبر ان کا نام نہیں، ابو بکر صدیق ان کا نام نہیں، ان کا نام عبداللہ ابن عثمان ہے، تو پھر یہ ابو بکر صدیق بنے کیسے؟
چونکہ صدیق اکبر کی محفل ہے تو پہلے ان کے نام کے اوپر ہم غور کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بات آگے کو جائیں گی کہ وہ ابو بکر کس طریقے سے بنے اور صدیق کس طریقے سے بنے۔ اگر یہ دو باتیں آپ نے سماعت کر لی تو میرا بیٹھنا کامیاب اور آپ کو بیٹھانا کامیاب۔ میرا یقین ہے کہ آج بھی گنبد خضرا کے سائے کے نیچے جہاں پر میرے رسول ہماری محفلوں کو دیکھ رہے ہیں، وہیں پہ صدیق اکبر کی نگاہیں بھی ہماری محفلوں کو دیکھ رہی ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، مگر یہ دل کی بات ہے پیارے۔ عقیدہ جو لے کے بیٹھے گا، صدیق کو جو ملا وہ ان کے مقدر کی بات تھی، ہم صدقہ صدیق لینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اب اس میں جو اپنی عقیدہ جس طریقے سے پیش کرے گا، محفل کے آخر تک میں خیرات بھی اسی کو ملیں گی۔ خیرات کے تعلق سے میرے پاس بہت ساری باتیں، مگر میں اختصار کے ساتھ کام لیتے ہوئے سب سے پہلے صدیق اکبر کے نام کی طرف آتا ہوں۔ ابو بکر ان کا نام کس طریقے سے پڑا؟ دراصل اس بات کو بہت سارے مورخین اور سیرت نگاروں نے بڑی تفصیل کے ساتھ پیش کیا ہے، کچھ نے کلام بھی کیا، کچھ نے بہت باتیں بھی کی، مگر جو روایت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ ابن الجوزی کے تعلق سے ہے۔ علامہ ابن الجوزی بیان کرتے ہیں کہ مکے کے اندر ایک شخص تھا جس کو بکر کہا جاتا تھا، اور بکر کا معاملہ یہ تھا کہ اس کو انسانوں کے حسب نسب کے بارے میں بہت ساری معلومات تھی۔ وہ انسان دیکھ کے اس کی شخصیات کا اندازہ لگا لیتا، تو لوگ اپنے حسب و نسب کی معلومات کے لیے اس کے پاس جایا کرتے، اور لوگ اس کے پاس میں جا کے اپنے حسب و نسب کے تعلق سے باتیں کیا کرتے۔ اب اس کے پاس ایک مرتبہ جناب عبداللہ جو صدیق اکبر کہلائے وہ پہنچے اور کہا کہ تیرے پاس علم کون سا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے پاس انسانوں کے حسب نسب کے تعلق سے علم ہے۔ تو صدیق اکبر نے کہا کہ اچھا بکر، یہ تو بتا، یہ سامنے 4-5 گھوڑے کھڑے ہوئے ہیں، یہ گھوڑوں کا نسب کیا ہے؟ یہ گھوڑوں کا خاندان کون سا ہے؟ جیسی گھوڑوں کی نسب کے گھوڑوں کے خاندان کے تعلق سے بات کی گئی تو وہ ابو بکر کے سامنے بکر جو ہے وہ خاموش ہو گیا۔ جناب عبداللہ کے سامنے بکر خاموش ہو گیا۔ جب وہ خاموش ہوا تو مکے والوں نے اس کی خاموشی کی طرف غور کیا کہ آج تک کبھی بکر خاموش نہیں ہوا اور کسی نے اس کو خاموش کیا نہیں، تو آج اگر عبداللہ نے اسے خاموش کیا ہے تو آج تو یہ بکر کا باپ ہو گیا، اسی لیے آج سے ہم اسے ابو بکر کہیں گے، کیونکہ ابو بکر کہتے ہیں بکر کے باپ کو، یہ تو بکر کا بھی باپ ہے۔ جس طریقے سے مکے کے اندر ایک شخص تھا جس کو فیصل کے نام سے جانتے تھے، اس کو فیصل کے نام سے جانا جاتا، اور اس کے تعلق سے یہ بات مشہور تھی کہ وہ جس محفل کے اندر بیٹھ جائے چودھری کی نیت سے، جس محفل کے اندر بیٹھ جائے پنچ کمیٹی کی نیت سے، جس محفل کے اندر وہ بیٹھ جائے ذمہ دار کی نیت سے، تو وہ محفل پھر اس کے فیصلے کے اوپر نازا ہوتی، وہ محفل اس کے فیصلے کے اوپر لبیک کہتی۔ بڑا نام تھا اس کا پورے مکے کے اندر، لوگ اسے ابو الحکم کہتے تھے، حکمتوں کا باپ۔ لوگ اسے ابو الحکم کہتے تھے، حکمتوں کا باپ۔ میرے نبی کے سامنے اس کا گزر ہوا، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اسے ابو جہل کہا کہ تو جاہلوں کا باپ ہے۔ ایک مرتبہ میرے مصطفیٰ نے اسے ابو جہل کہا، کہنے کے بعد جو اب تک اسے ابو الحکم کہہ رہے تھے، میرے نبی کی زبان کی تاثیر قیامت تک کہ وہ ابو جہل بن گیا، قیامت تک کہ وہ ابو جہل بن گیا۔ اسی طریقے سے مکے والوں نے کہا کہ یہ بکر کا باپ ابو بکر ہے۔ اسی طریقے سے کسی کا نام بلال ہو تو اس کے باپ کا نام جو بھی ہو تو اسے ابو بلال بھی کہہ سکتے ہیں۔ کسی بچے کا نام جو ہے کہ شاکر ہو تو ثاقب ہو، یا اس کا نام عامر ہو تو ابو عامر بھی کہہ سکتے اس کے باپ کو، یا عامر کا باپ ہے۔ تو یہ اس طریقے سے ان کے نام کا پہلا لقب آیا جس کو دنیا نے ابو بکر کے نام سے جانا۔ اب ابو بکر صدیق کیسے بنے، اس کے اوپر بھی توجہ رکھنا۔ ایک لفظ ہوتا ہے صادق، صادق لغت میں اس کو کہتے ہیں جس کی سچائی کے اوپر یقین کیا جائے، یا وہ سچا ہو، مطلب جو بات ہو وہ واقعہ بیان کرے، اسے صادق کہتے ہیں۔ محفل کے اندر 100 لوگ تھے، وہ 100 لوگ بیان کرتے وہ صادق ہیں۔ بھائی آج شرنی کے اندر یہ آیا تھا، وہ یہ بیان کر دے کہ آج یہ تھا، اگر سچ بیان کیا اسے صادق کہیں گے۔ کوئی کہہ دے کہ بھائی اس نے اس کو اتنی رقم دی اور وہ اگر یہ بات صحیح کہتا ہے تو لوگ اسے صادق کہیں گے۔ صادق اسے کہتے ہیں کہ جو ہوا ہے وہ من و ان بیان کرے۔ توجہ رکھنا، اپنے آقاؤں کا ذکر کر رہا ہوں۔
صادق اسے کہتے ہیں کہ جو ہوا ہے اس کو من و ان بیان کریں، اور صدیق اسے کہتے ہیں کہ اگر وہ کہہ دے تو اللہ اس واقعے کو اس کے کہے کے مطابق بنا دے۔ صدیق اسے کہتے ہیں کہ جو وہ کہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کہنے کے مطابق اس واقعے کو بنا دے۔ اب ابو بکر صدیق کیسے ہوئے؟ ابو بکر صدیق کیسے ہوئے؟ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج ہوئی، حضور معراج سے تشریف لائے، بہت لمبا واقعہ جانا نہیں چاہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب آپ جو ہے اپنی معراج کو بیان کریں۔ ابھی معراج آنے والی، اس لیے ابھی سے ذہن بنا لیں۔ معراج کے واقعے کو بیان کرنے کا حکم خود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے دیا۔ اے میرے محبوب آپ معراج کے واقعے کو بیان کریں۔ اب جو معراج کا واقعہ بیان نہیں کرتے اور چادر اوڑھ کے مسجدیں بند کر کے سو جاتے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے اگر اللہ نے بیان کرنے کی توفیق نہیں دی ہے تو شاہی مسجد میں آیا کرے، انشاءاللہ آپ کو معراج سنائی جائیں گی۔ ہاں، ان کو آپ یہ دعوت دیں کہ اگر آپ نہیں بیان کر سکتے تو پھر یہاں پہ آ کے بیان کر۔ یہاں پر ایک مرتبہ امام جعفر صادق کی نیاز کے اندر بھی کسی صاحب نے جمعۃ المبارکہ میں شہادہ کی مسجد میں بات کی تھی کہ جس تاریخ کو لوگ امام جعفر صادق کی نیاز کرتے ہیں وہ تاریخ سے ان کی وفات ثابت نہیں ہے، ان کی وفات تو دوسری تاریخ سے ثابت ہے۔ مجھ تک کے مسئلہ آیا تو میں نے کہا کہ ذرا حضرت کو جا کے کہنا کہ آپ کہتے ہیں کہ جس تاریخ کے اندر سنی جو امام جعفر صادق کی کنڈوں کی نیاز کرتے ہیں وہ نیاز اس تاریخ پہ ثابت نہیں ہے، اس دن تو امیر معاویہ کی وصال کی تاریخ ہے، تو اس دن تو دوسروں نے خوشی منائی تھی، سنی کیوں مناتے ہیں؟ ہاتھ امام جعفر صادق کی جو تاریخ ہے امام باقر کی وہ دوسری تاریخ ہے۔ میں نے کہا کہ ایک پیپر پہ میں لکھ کے دوں گا، آپ کہتے ہو یہ تاریخ نہیں وہ تاریخ نہیں، پہلی تاریخ امام جعفر صادق کی اور دوسری تاریخ امیر معاویہ کی۔ میں نے کہا ہمیں دونوں کے اوپر ایمان ہے، ہمیں دونوں کے اوپر ایمان ہے۔ پھر میں نے کہا میں لکھ کے دیتا ہوں کہ ذرا حضرت تک جواب لے کے آنا کہ میں 11 کو بھی کرواؤں گا امام جعفر صادق کی نیاز، اور میں 21 کو بھی کرواؤں گا امیر معاویہ کی نیاز۔ حضرت میں 21 کو کرواؤں گا، آپ اپنی مسجد میں 11 کو کرائیں گے؟ اپنی مسجد میں 11 کا اعلان کریں گے کہ ہاں آج 11 تاریخ امام جعفر صادق کی نیاز ہے، کنڈوں کا تہوار ہے، کھانے جانا؟ وہاں سے ابھی تک جواب نہیں آیا، کیونکہ حق جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ سر چڑھ کے بولتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ صحابی یہ کتنے ورفا والا تھے حق کے معاملے کے اندر کہ یہ جو کہہ دے اللہ تبارک و تعالیٰ واقعہ بنا دیتا ہے۔ حضور کو کہا کہ معراج بیان کرے، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب بیان کروں گا تو کون یقین کرے گا؟ یہاں سے مسجد اقصیٰ، ساتوں آسمان، رب کا دیدار، براق پہ سفر، واپس آنا، اور اتنی دیر کے اندر کہ کنڈی بھی ہل رہی ہے، بستر بھی گرم ہے، بہت لمبی تفصیل جانا نہیں چاہتا، کون یقین کرے گا؟ جبریل امین کہتے حضور مکے میں کوئی یقین نہ کرے، صدیق تو ہے نا، صدیق تو ہے نا، آپ کی بات تو کوئی یقین کرے نہ کرے صدیق یقین کر لیں گے۔ جیسی یہ بات ہوئی تو جب یہ واقعہ حضور لوگوں کے سامنے بیان کر رہے تھے، یہ واقعے کو جس وقت آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم لوگوں کو بتا رہے تھے اس وقت صدیق اکبر حضور کے سامنے موجود نہیں تھے، پیچھے کسی کام سے گئے ہوئے تھے۔ اتنے میں ابو جہل دوڑتا ہوا صدیق اکبر کی بارگاہ میں آیا، کہتا ہے او صدیق، اس وقت صدیق نہیں تھے ابو بکر تھے، کہا کہ او ابو بکر تجھے پتہ ہے کہ تمہارے نبی کیا باتیں کرتے ہیں؟ کہا کیا باتیں کرتے ہیں؟ کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو معراج دی، وہ ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے آئے، جنت کا نظارہ کیا، جہنم کا نظارہ کیا، انہوں نے براق کے اوپر سفر کیا، یہاں سے مسجد اقصیٰ گئے، اتنے کم وقت کے اندر واپس آئے، یہ تمہارے نبی کہہ رہے ہیں۔ جیسی یہ بات کہی نا تو صدیق اکبر دیکھیے ماننے کی بھی ادا ہوتی ہے، کس سے سن رہے؟ ابو جہل سے، مگر ماننے کی ادا ہوتی ہے، لوگ مانتے بھی نہیں ہیں۔ اگر روایت اہل بیت کی شان میں پیش کی جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ضعیف ہے، یہ روایتیں آپ نے کہاں سے لائی؟ اگر آپ کا مطالعہ نہیں ہے تو آپ خاموش رہے، اور اگر مطالعہ ہے تو پھر آپ کتابیں چھانا کریں۔ لوگ کہتے ہیں یہ روایت کہاں سے آ گئی، یہ نئی روایت کہاں سے آ گئی؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 20 وجوہات بتائی ہے، اور 20 وجوہات ابھی بھی ہمارے پاس میں موجود ہے جو اصول حدیث کے بنیاد کے اوپر ہے۔ یہ 20 وجوہات کی بنیاد پر
کسی حدیث کو کہا جائے گا کہ یہ ضعیف ہے اور یہ اس طریقے سے دوسری حدیثوں میں آتی ہے، مگر لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ خیر، ہمیں ان کو منوانا بھی نہیں ہے۔ اللہ نے جن کو قبول کیا وہ ذکر حسین میں آ گئے، اور جن کو قبول نہ کر سکا وہ تو پھر کنتو پرنتو کے اندر 10 دن نکال دیتے، کہاں سے ثابت ہے، کہاں سے ثابت ہے۔ اکثر بزرگ کہا کرتے تھے یقین والے کہاں سے نکلے کہاں تک پہنچے۔ ہاں، یقین والے کہاں سے نکلے کہاں تک پہنچے۔ یہ شر والے ہیں جو اگر مگر میں رہتے ہیں، میں تو ان کو شر والے ہی کہوں گا، حالانکہ شعر میں دوسرا لفظ ہے، میں شر والے ہی کہوں گا کہ وہ شر پیدا کرتے اور اگر اور مگر کے اندر ہی رہتے ہیں۔ یقین جانیں، ابو جہل نے جیسی یہ بات کی کہ تمہارے نبی یہ بات کرتے ہیں، تو صدیق اکبر کی ایمان کی علامت کی نشانی دیکھو۔ صدیق اکبر کہتے ہیں ابو جہل تو نے بڑی چھوٹی بات کی ہے۔ کیا کہا ابو جہل؟ تو نے بڑی چھوٹی بات کی ہے۔ اگر میرے مصطفیٰ یہ کہہ دے کہ رات کے اور کم حصے کے اندر میں آیا، صدیق اس کو بھی مان لے گا۔ اور آگے فرماتے ابو جہل یہ بھی سن لے، یہ معراج کا واقعہ تو میں نے تجھ سے سنا اور تو کہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں، تو ان کی بات چھوڑ، میں تجھ جیسے جھوٹے کی زبان سے مانتا ہوں کہ نبی نے کہا ہے۔ اگر تو کہتا ہے کہ نبی نے کہا ہے تو میں مانتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے کہا ہے۔ جب واپس آئے نا تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے تھے۔ آقا نے فرمایا ابو بکر مجھے معراج ہوئی، اب آپ کی سماعتوں کا امتحان ہے۔ ابو بکر مجھے معراج ہوئی۔ صدیق اکبر کہتے صدقتا یا رسول اللہ۔ پھر کہتے ابو بکر میں رات کے حصے کے اندر واپس آ گیا۔ صدیق اکبر کہتے صدقتا یا رسول اللہ۔ پھر کہا ابو بکر میں نے جنت کا نظارہ کیا، کہتے صدقتا یا رسول اللہ۔ یہ کہتے گئے، صدیق کہتے گئے صدقتا یا رسول اللہ، صدقتا یا رسول اللہ، صدقتا یا رسول اللہ۔ یہ کہہ رہے تھے کہ اتنے میں جبریل امین آئے اور کہتے حضور آپ صدیق کی تلاش میں نہ ہو، بلکہ صدیق تو آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ آقا فرماتے کون؟ جبریل کہتے یہ جو صدقتا کہہ رہا ہے نا، یہ سب سے سچا ہے، آپ کے یاروں میں سب سے سچا یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے سچا رکھا، مگر آج یہ صدیق اکبر کی عظمتوں کو کم کرنے کے لیے اور صدیق اکبر کی عظمتوں کو دل سے مٹانے کے لیے آل سعود اور ایران دونوں مشترکہ کوششیں کر رہے ہیں، اور اس سے کچھ نہیں ہوا۔ شیعہ سنی اختلاف سامنے آئے۔ لوگ کہتے ہیں، جو شیعہ ذہن رکھتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ اکثر سنیوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اہل بیت کی عظمت و کما حقہ بیان نہیں کرتے، چونکہ اہل بیت کا بغض تو معاذ اللہ صدیق اکبر کے دل کے اندر تھا۔ حالانکہ یہ جو موضوع میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے نا، اس موضوع کو مجھے 3 نشستیں چاہیے، تب جا کے صدیق اکبر کا عنوان پورا ہوگا۔ میرے بچے جو یہاں بیٹھے ہوئے وہ ہر بار کہہ رہے تھے کہ حضرت آپ نے اس سے پہلے آدھا بیان کیا، تو کیا ماہ محرم کے اوپر بھی مکمل بیان صدیق اکبر کے تعلق سے ہوگا؟ تو اس کے لیے ہمیں 3 محفل چاہیے، تب جا کے سارے اشکال دور ہوں گے۔ اور ساری جو من گھڑت روایتیں پیش کی جاتی ہے، عجیب عجیب روایتیں معاذ اللہ رب العالمین، کہ صدیق اکبر کے دل میں مولا علی کا بغض تھا معاذ اللہ، اور یہ بغض کی بنیاد پہ صدیق اکبر خلیفہ بنے معاذ اللہ۔ بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہے، جس کے اندر باغ فدق کا مسئلہ بھی موجود ہے، اور دوسری احادیث بھی من گھڑت باتیں بتائی جاتی ہے۔ حدیث کے نام کے اوپر لوگ حدیث کے اندر گنڈا گردی کرتے ہیں اور عجیب عجیب روایتیں پیش کرتے ہیں۔ میں ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں، سنیوں اپنے ایمان کو مضبوط رکھو۔ اگر کوئی تمہیں یوٹیوب کے اوپر کسی اکیلی سنا دے تو تم پہلے تحقیق کیا کرو کہ اس کا مسئلہ کو، اس کا منصب کیا ہے۔ صرف اس کی بات اچھی ہے، اس کی بنیاد کے اوپر اسے اچھا نہیں کہا جائے گا، اس کے دل کے اندر بات کیا ہے، اس کی بنیاد کے اوپر اچھا کہا جائے گا۔ 1 سال پہلے کسی شیعہ ذاکر کی ویڈیو بھی ہمارے گروپ کے اوپر عام ہو رہی تھی، جس میں بغیر ٹوپی کے مفرل ڈالے ہوئے نماز کی اہمیت بتا رہا تھا، حالانکہ وہ ہمارے قریبی ملک کا بندہ ہے اور اہل تشیع ہیں، مگر اس نے نماز کی اہمیت بتائی تو کئی مسلمان، سنی مسلمان اس کی کلپ کو وائرل کر رہے ہیں۔ پیارے، کوئی آپ کو اگر شہد دکھا کے زہر دیتا ہے تو ذرا سمجھا کرو کہ اس کا زہر دینے کا مزاج اور ہوتا ہے اور شہد دینے کا مزاج اور ہوتا ہے۔ لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ میں ایک روایت پڑھ کے بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں، چونکہ مجھے موضوع صدیق اکبر کے اوپر بیان کرنا ہے۔ ایک مرتبہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم راستے سے گزر رہے تھے، ان کی ملاقات صدیق اکبر سے ہوئی، تو صدیق اکبر نے دیکھ کے مولا علی کو مسکرایا۔ بولیے سبحان اللہ۔ اگر کسی کے دل میں کسی کے تعلق سے بغض نہیں ہے
تو سب سے چھوٹی علامت اس کی یہ کہ وہ کم از کم دیکھ کے مسکرا دے، حالانکہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ حدیث کے اندر آیا کہ کسی مسلمان کو دیکھ کے مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے کم از کم دیکھ کے مسکرا دیا کرو، مگر لوگوں کے اندر یہ بات بھی اب عام نہیں ہے، بلکہ مسکراتے بھی اس وقت ہے جب اس سے کسی سے کام ہوتا ہے۔ ہاں، کوئی اگر مسئلہ اس سے درپیش آئے تو پھر خیر خیریت بڑے اچھے انداز سے پوچھی جاتی ہے، اور اگر بغض ہو تو پھر دیکھا دیکھی سلام سنا سلام کر کے لوگ آگے نکل جاتے ہیں۔ بلکہ آج تو میری قوم کا حال یہ کہ سلام کو بھی بدنام کر رہے ہیں۔ اگر کوئی سلام کر دے زور میں تو کوئی کہتا ہوا نظر مجھے آیا ہے، اسی شہر کے اندر کسی نے سلام کیا تو کسی نے پلٹا کے جواب دیا، بھائی اتنی اونچی آواز میں سلام کیوں کر رہا ہے؟ کچھ باقی ہے؟ کچھ لینا دینا باقی تیرا میرے اوپر؟ اس نے کہا بھائی سے سنت سمجھ کے سلام کیا، کہا کچھ قرضہ باقی ہوگا اس لیے سلام کر رہا ہے، معاذ اللہ۔ یہ ذہن جب بنے گا تو کہاں سے پھر امت کی بچیاں، امت کے نوجوان سلامت رہیں؟ جو سلامتی دے نہ سکے مسلمان کسی مسلمان کو، پھر اس کا مذہب اور مسلک میں رہ کے فائدہ کیا ہے؟ تو عرض کر رہا تھا کہ مولا کائنات کو دیکھ کر صدیق اکبر نے مسکرایا، اور مسکرانے کے بعد میں مولا کائنات کو دیکھ کر بڑے اچھے انداز سے مسکرایا۔ مولا کائنات کہتے ہیں کہ صدیق مسکراتے کیوں ہو؟ اتنا کہنا تھا کہ صدیق اکبر نے کہا کہ علی، آج مجھے حضور کی ایک حدیث یاد آئی جو حضور نے مجھے بتائی تھی۔ دیکھیے محبت دیکھے اہل بیت اطہار اور صحابہ کے درمیان، محبت دیکھے تاکہ آپ کو کوئی گمراہ نہ کر سکے صدیق اکبر کے تعلق سے۔ شیعوں کی کلپ آپ ضرور سنیں، اگر آپ کو اچھی لگتی ہے، آپ کا مسئلہ ہے، آپ سنیں نہ سنیں، مگر یہ بھی دھیان رکھ لے کہ اگر آپ سن رہے تو آپ کا مسلک، آپ کا منصب اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اگر وہ آپ کے مسلک سے ہٹ کے بات کرے تو رک جائیں وہاں پر، کیونکہ جہاں پر صدیق کی محبت نہیں وہاں پر ایمان موجود نہیں ہے، یہ عقدہ کھلیں گا آگے۔ مولا کائنات نے کہا کیا سنا آپ نے حضور سے حدیث؟ صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے میرے آقا سے سنا کہ اے صدیق، جنت کی کنجی اور جنت کے اندر جانے کی ضمانت، یا جنت میں وہی جائیں گا جس کو جنت میں جانے کی چٹھی مولا علی عطا کریں گے۔ ہاں، مولا علی عطا کریں گے۔ یہاں پر ایک اچھا واقعہ مجھے یاد آتا ہے امام حسن عسکری کا۔ ایک مرتبہ وقت کے بادشاہ نے انہیں بلا کر بیٹھایا، کہا کہ یہ کیسی بات ہے کہ تیرا بابا جنت اور جہنم کا بانٹنے والا ہے؟ یہ کیسی بات ہے؟ مجھے نہیں پسند، ذرا بتا مجھے۔ حسن عسکری کہتے ہیں کہ فیصلہ تو ہو گیا نا۔ کہا کہ کیا؟ کہا کہ دیکھ، کہا تھا کہ جنت بانٹیں گے میرے بابا، تو دیکھ ہم سے محبت کرنے والے جنتی ہو گئے، اور کہا تھا کہ بغض رکھنے والے جہنم میں جائیں گے، تو دیکھ تو سوال کر رہا ہے، دیکھ تو سوال کر رہا ہے، اور تیرے سوال کے اوپر اب میں کیا کہوں؟ تو نے اپنا جو عقیدہ تھا وہ ظاہر کر دیا۔ تو جیسے یہ بات کہی کہ جنت میں وہی جائیں گا جس کو جانے کی ضمانت مولا علی دیں گے، جیسی یہ بات علی نے سنی تو علی بھی مسکرا پڑے، علی بھی مسکرا پڑے۔ اور مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے آپ نے ایک حدیث مجھے بتائی، مجھے بھی ایک حدیث پتہ ہے، مجھے بھی ایک حدیث پتہ ہے۔ مولا کائنات کہتے آپ نے تو بتا دیا کہ جنت میں وہی جائیں گا جس کو علی بھیجیں گے، مگر مجھے بھی ایک حدیث پتہ ہے، وہ حدیث بھی مصطفیٰ جان رحمت نے بتائی ہے۔ صدیق کہتے حدیث کون سی؟ کہا کہ حضور نے فرمایا علی اس کو چٹھی بالکل مت دینا جس کے دل میں میرے صدیق کی محبت نہیں ہے۔ جس کے دل میں صدیق کی محبت ہوگی اسی کو علی چٹھی دے گا، اور جو صدیق سے محبت کرنے والا ہوں گا علی اس کو جنت میں بھیجیں گا۔ آپ کس دو رائے کے اندر مبتلا ہے؟ آپ کے ذہن ڈائیورٹ کیے جاتے انٹرنیٹ کے ذریعے اور نت نئے بیانات کے ذریعے۔ ہمارے علاقے کے اندر تو یہ وبا اور یہ بیماری نہیں ہے، مگر آپ ذرا دوسرے علاقوں کا سفر کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی کثرت کے ساتھ میں صحابہ کا بغض رکھنے والے مسلمان کہلانے والے لوگ بھی موجود ہیں جو صحابہ کا بغض رکھ کے بات کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے یہ محفلوں کی شروعات کی، اور اللہ کا شکر ہے کہ 5 سال مکمل ہو گئے۔ ہم نے عظمت اہل بیت بھی آپ کے سامنے رکھی، عظمت صحابہ بھی آپ کے سامنے رکھی، تاکہ ہمارا سنی اپنے عقیدے کو صحابہ کے تعلق سے بھی مضبوط کرے، اہل بیت کے تعلق سے مضبوط کرے۔ اور جب یہ دو دامن ہاتھ میں آئیں گے تو حضور کی غلامی خود بخود ہاتھوں میں آ جائیں گی، وہ خود بخود ہاتھوں کے اندر آ جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم کرے گا۔ تو یہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔
اب صدیق اکبر کے اس پہلو کی طرف آتے ہیں جس پہلو کو مورخین نے بہت کثرت کے ساتھ بیان کیا، اور یہ واقعہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ۔ اور اس واقعے کو جس مورخ نے بیان کیا ہے، اس واقعے کو جس مورخ نے بیان کیا ہے، ہم اس کا حوالہ بھی آپ کے سامنے لے آئے۔ اس کو بہت سارے مصنفین اور بہت سارے تاریخ نگاروں نے بیان کیا، مگر اس کو تفصیل کے ساتھ میں جن لوگوں نے بیان کیا، ہم نے ان کی روایتیں جمع کی اور آپ کے سامنے لے آئے۔ بات دراصل یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ یہ ہے کہ جس وقت میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے جب میرے مصطفیٰ نے اعلان کیا، اس وقت معاملہ یہ تھا کہ صدیق اکبر تجارت کی غرض سے یمن تشریف لے گئے۔ یعنی یہ بات آپ کو توجہ رکھنی ہوگی کہ جس وقت صدیق اکبر یمن میں تھے، اس وقت میرے آقا نے مکہ المکرمہ کے اندر اعلان نبوت کیا۔ مطلب اعلان نبوت کے بعد سب تو لوگ پلٹ گئے، کسی نے اعلان نبوت کی بات تو قبول نہیں کی، کلمہ کسی نے نہیں پڑھا اور لوگ پلٹ گئے۔ اور یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مکے کے اندر اعلان نبوت کرنا اور صدیق اکبر کا مکے سے باہر رہنا، یہ دو باتیں آپ کے سمجھ میں آ گئی۔ اسی کے اوپر گفتگو انشاءاللہ ہوگی، اگر آپ کی توجہ میرے ساتھ رہی تو۔ نیند تو نہیں آ رہی ہے نا؟ الحمدللہ۔ تو آپ بیداری کا خیال رکھنا تاکہ آپ کو واقعات سمجھ میں آئیں، اور انہی واقعات کی بنیاد پہ آگے کی انشاءاللہ گفتگو آئیں گی۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، اور یمن کے اندر صدیق اکبر تھے۔ یمن کے اندر صدیق اکبر نے خواب دیکھا، اور خواب یہ دیکھا کہ صدیق اکبر تجارت کی غرض سے ملک یمن گئے، اور وہاں پر انہوں نے خواب یہ دیکھا کہ آسمان کے اندر چاند طلوع ہوا۔ اب آپ کا امتحان ہے، کیونکہ مجھے زیادہ بلوانا نہیں آتا، بدھو سا آدمی ہوں، اس لیے آپ کی طرف بھیج دیتا ہوں یہ جملے تاکہ آپ سمجھ جائیں۔ آسمان کا چاند طلوع ہوا، اور اس کی روشنی سے سارا مکہ اور سارا جہان منور ہو گیا۔ یہ خواب دیکھنے والی ذات صدیق اکبر کی ذات ہے۔ ابھی اسلام نہیں لائے، ابھی دامن اسلام سے وابستہ نہیں ہوئے، اور صدیق اکبر خواب دیکھتے ہیں کہ آسمان میں چاند طلوع ہوا، پوری دنیا کے اندر روشنی پہنچی، مکہ روشن ہوا، اور بعد میں وہی چاند ان کی گود میں آ گیا۔ اب یہ جو گود کو بیان کیا گیا، اس گود کو بھی یاد رکھنا۔ اگر آپ کی توجہ ہوں گی تو میں آپ کو گفتگو کے آخر کے اندر اگر وقت بچا تو وہ واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، جب آپ ذہن میں رکھنا کہ گود حضرت نے پہلے کہا تھا کہ گود کے اندر چاند آیا۔ وہ بڑا حسین واقعہ، اگر وقت ہمارے پاس رہا تو انشاءاللہ اس طرف ضرور جائیں گے۔ مگر یہ واقعہ اور یہ خواب صدیق اکبر نے دیکھا۔ دیکھنے کے بعد صدیق اکبر بڑے بے چین ہوئے، اور بے چین ہونے کے بعد وہ اسی ملک یمن کے ایک راہب، جو راہب کی عمر 390 سال بتائی جاتی ہے، بولے کتنی عمر تھی اس کی؟ 390 سال۔ حالانکہ یہ بھی ایک الگ موضوع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو علم دیا، اللہ نے اس کو عمر بھی دی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر عمر میں برکت چاہتے ہو تو کچھ کام کرو۔ میں نصیحت تو نہیں دے سکتا، مگر میرے بزرگوں کی باتوں کو آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ حالانکہ اس میں ہر بات کے اوپر ایک طویل گفتگو موجود ہے، مگر میں اشارہ دینا چاہتا ہوں، تفصیل بیان کرنا نہیں چاہتا۔ اگر آپ عمر کے اندر برکت چاہتے ہو تو عمر کے اندر برکت تو اسی وقت ملیں گی جب انسان ہر وبا سے محفوظ رہیں گا، یا عمر کے اندر برکت اسی وقت ہوگی جب انسان کے پاس عمر میں برکت کی ضمانت آئیں گی۔ تو پہلی بات بزرگوں نے یہ بیان کی ہے، ایک تو وہ انسان علم حاصل کرے تو اللہ اس کی عمر میں برکت نصیب فرمائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مال دیا ہے تو سخاوت کرے، اللہ اس کو طویل عمر عطا فرمائے گا۔ تیسری بات، اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے، جو رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے گا اللہ اس کی عمر میں برکت نصیب فرمائے گا۔ ہاں تو ذرا برادریوں کے جھگڑے، خاندانوں کے جھگڑے، اپنے اپنے جھگڑوں سے ذرا پرہیز کر لیں، یہ اتنی بڑی وبا ہے
مرشد کہا کرتے تھے کسی کا دل توڑ کر تسبیحوں کے ورد بھی قبول نہیں ہوتے، کبھی قبول نہیں ہو سکتے۔ تو ذرا سوچ لیا کرے اپنی ماں، اپنی بہن، گھر والے اور رشتہ داروں کے تعلق سے کسی کا دل تو نہیں دکھا ہے۔ آج ہر بندہ اپنی انا کے اندر جی رہا ہے، کاش کہ یہ انا فنا ہو تو کچھ کام بنے۔ جس وقت یہ انا فنا ہوگی اسی وقت کچھ بنے گا انسان۔ تو یہ چیز توجہ طلب ہے کہ جس انسان کو اپنی عمر کے اندر برکتیں چاہیے وہ یہ کام کرے۔ مگر خیر اس راہب کی عمر 390 سال کی تھی۔ اب وہ راہب کے پاس جب پہنچے تو اس راہب نے صدیق اکبر کو دیکھا۔ اب میں اپنے بچوں کے سامنے، نوجوانوں کے سامنے، بوڑھوں کے سامنے صدیق اکبر کا حلیہ بیان کر رہا ہوں، اور دعا کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مبارک حلیے کا صدقہ ہم سب کو نصیب کرے۔ ان کا حلیہ شاید کہ اب پہلی مرتبہ سنیں، مجھ سے بہتر کسی سے آپ نے سن لیا ہو۔ میں ابن اسیر کے الفاظ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر کا حلیہ یہ ہے کہ صدیق اکبر ایک سنگل جسم کے مالک تھے، جن کا جسم زیادہ موٹا نہیں تھا، زیادہ صحت مند نہیں تھے، اور ان کی داڑھی جو تھی نا وہ پتلی اور ریشمی داڑھی تھی، اور داڑھی بہت زیادہ بڑی تھی اور ریشمی۔ ایک داڑھی ہوتی جس کو ہم گھنی داڑھی کہتے ہیں، ٹھیک، آپ کی زبان کے اندر بات کر رہا ہوں۔ زیادہ اونچی بات کروں گا تو پھر آپ کے سروں کے اوپر سے جائیں گی، اور پھر مجھے تو نیند پہلے آئیں گی، آپ کو بعد میں آئیں گی۔ تو یہ بات ہے کہ ان کی داڑھی گھنی داڑھی نہیں تھی، پتلی داڑھی تھی، اور پتلی داڑھی اور ریشمی داڑھی، چمکتی ہوئی داڑھی تھی، اور ان کے جو گال تھے وہ ابھرے ہوئے نہیں تھے، ان کے گال جو ہے وہ اندر کی طرف تھے، جس سے حسن بڑا نمایاں لگتا ہے، اور ان کی آنکھیں بہت بہت خوبصورت اللہ نے آنکھ دی تھی، اور بڑا سر تھا اور چوڑی پیشانی تھی۔ یہ توجہ رکھے، جس کو اللہ نے بڑا سر اور چوڑی پیشانی دیا، صوفیہ فرماتے کہ وہ بڑا خوش بخت انسان ہے۔ چوڑی پیشانی کوئی عیب نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں بڑی چوڑی پیشانی، میں کہتا ہوں خوش بختی کی علامت ہے، اور بڑا سر جس کا ہوتا ہے نا وہ بھی خوش بختی کی علامت ہے، چونکہ یہ جو حلیہ بیان کر رہا ہوں یہ یار غار مصطفیٰ کا حلیہ ہے، صدیق اکبر کا حلیہ بیان کر رہا ہوں۔ یہ حلیہ صدیق اکبر کا تھا۔ تو جیسی صدیق اکبر سامنے کھڑے ہوئے، وہ 390 سالہ راہب سب سے پہلا سوال کرتا ہے، اور یہ روایت میں کہاں سے بیان کر رہا ہوں؟ یہ روایت ابن اسیر کی ایک کتاب ہے، اسد الغابہ، یہ کتاب کا نام ہے، کتاب ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہے۔ یہ کتاب ابن اسیر کی کتاب ہے، اس کا نام اسد الغابہ ہے۔ اس کتاب کے اندر بڑا اچھے سے اور بڑے اچھے انداز کے اندر پیش کیا گیا، حالانکہ اس کو علامہ نبہانی نے بھی پیش کیا ہے، اس کو علامہ قرطبی نے بھی پیش کیا ہے، بہت سارے مصنفین کے اور سیرت نگاروں کے اقوال ہیں، مگر میں ابن اسیر کے تعلق سے بات کر رہا ہوں۔ اس کی روایت اس کتاب کے اندر موجود ہے، اور کتاب بھی ہمارے موبائل کے اندر PDF کے اندر موجود ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مگر ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم عشق کے بندے، کیوں بات بڑھائی ہے؟ ہم ہمیشہ یہ کہہ کے ہماری بات مکمل کہتے ہیں، حوالے ہم اہل خیرت کے لیے پیش کرتے ہیں، ورنہ اہل عشق کے لیے تو صرف بات ہی کافی ہے۔ ان کے لیے تو اتنی بات کافی ہے کہ ان کے آقاؤں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ جو اہل خیرت ہے ان کے لیے حوالوں کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، اور لوگ ابھی حوالے بہت جلدی پہ سن لیتے ہیں کہ حوالے کا ہے، حالانکہ ان کی ہوا بھی نہیں ہوتی کہ حوالے دیکھ سکے، مگر حوالے تلاش کرنے کی دعوت سب سے پہلے دیتے ہیں۔ اللہ ان کو صحیح سمجھ دیں۔ مگر یہ ذکر حسین کا صدقہ ہے کہ ہم نہ کسی کو بولتے ہیں نہ کسی کو دعوت دیتے ہیں، صرف ایک دعوت واٹس ایپ کے ذریعے پہنچتی ہے اور اتنے عاشقان حسین جمع ہوتے ہیں۔ اللہ کا یہاں پر ایک بھی تنقید کرنے والا اگر بیٹھا ہوں تو وہ اس کا نصیب لے کے بیٹھا ہوں گا، مگر جو عشق لے کے بیٹھا ہو خیرات ضرور ملیں گی، جو عشق لے کے بیٹھا ہو خیرات ضرور لے کے جائیں گا۔ تو یہ روایت میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ابن اسیر کی۔ سب سے پہلا سوال انہوں نے کیا کہ آپ مکے سے ہیں؟ کہا کہ ہاں۔ اس کے بعد کہا کہ آپ قریشی ہیں؟ کہا کہ ہاں۔ خود ہی کہتے جا رہے ہیں آپ مکے سے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ آپ قریشی ہیں؟ کہا کہ ہاں۔ اس کے بعد آپ تیمی ہیں؟ کہا کہ ہاں۔ اس کے بعد کہا کہ آپ نے 3 باتیں پیش کر دی، آپ آگے کچھ کہنا ہے؟ تو وہ راہب جو 300 سالہ تھا، اسد الغابہ کے اندر ابن اسیر لکھتے ہیں کہ اس راہب نے کہا کہ آپ اپنا تہبند اٹھائیے، تہبند اٹھائیے، مجھے آپ کی ناف دیکھنی ہے۔ بڑی توجہ رکھنا پیارے اس گفتگو کے اوپر،
جب میں نے یہ روایت اس کتاب کے اندر پڑھی تو میرا دل باغ باغ ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیسے آقا دیے. سبحان اللہ. کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے ہیں میری سرکاروں کے. کہا کہ آپ کا تیبن اٹھائیے، مجھے آپ کی ناف دیکھنی ہے، جس کو ہم بومی بھی کہتے ہیں نا، ہماری جو اصل زبان خاندش کے اس میں بومی بھی کہتے ہیں. تو آپ کی ناف دیکھنی ہے. تو صدیق اکبر، اللہ کا شکر ہے پیارے، صدیق اکبر ایمان لانے سے پہلے بھی اتنے پاک دامن تھے، کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی. صدیق اکبر اتنے توحید کے پکے تھے اور دین ابراہیم کی بات کیا کرتے تھے، دین اسماعیل کی بات کیا کرتے. ایک مرتبہ ماں نے لے کے گئی بتوں کے پاس، کہا کہ ان کی پوجا کر. صدیق اکبر کہتے میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے، میں ننگا ہوں، مجھے کپڑے دے. تو بت خاموش تھا. تو صدیق کہتے کہ یہ کیسا بت ہے جو جواب نہیں دیتا، مجھے اس کی پوجا نہیں کرنی. تو ماں نے ایک تماچا مارا، صدیق خاموش رہے، چلے گئے. میں یہاں پر ایک اور دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، حالانکہ یہ بات موضوع سے ہٹ کے، مگر پیارے ہم ذکر تاجدار کربلا کے ساتھ اصلاح معاشرہ کے عنوان بھی لے کے بیٹھتے ہیں. اگر صرف روایتی بیان آپ کے سامنے پیش ہو جائے اور جلتے ہوئے وہ مسائل جو آج قوم کے اندر موجود ہے اس پہ بات نہ ہو تو پھر ہماری محفلوں کا مقصد کیا؟ ہمیں سال بھر جو لوگ بتاتے ہیں حضرت یہ دیکھیے یہ دیکھیے یہ دیکھیے، ہمیں سال بھر میں ایک مرتبہ وہ موقع ملتا ہے کہ جمعہ کی طرح لوگ 31 کے بعد نہیں آتے. اللہ کا شکر ہے کہ عشاء سے آ جاتے ہیں تو جو بات نوجوانوں کو کہنی ہے وہ شروع سے ہمارے سامنے ہوتی ہے. اس وقت قوم مسلم کا ایک بڑا طبقہ جن کے کام تعویذات کے بغیر نہیں ہوتے. میں تعویذات کا مخالف نہیں ہوں، مریضوں کو شفا کے لیے ہم بھی دم کر کے دیتے ہیں، مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ عقیدہ ذرا مضبوط رکھے. کیونکہ جب غوث پاک کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہا کہ حضرت بیوی کے اوپر جنات حاضر ہو چکا ہے. غوث پاک کہتے جا کل سے نہیں آئے گا، جا کل سے نہیں آئے گا. وہ گھر گیا نہیں آیا، وہ گھر گیا نہیں آیا، کسی عامل کو کال نہیں کہ حضرت آ جائے گھر پہ میری بیوی کے لیے. وہ گھر گیا، جنات نہیں آیا. کچھ دن گزرے، وہ جنات پھر اس شخص کے خواب میں آیا اور کہتا ہے کیوں گیا تھا عبد القادر کے پاس، کیوں گیا تھا عبد القادر کے پاس؟ ارے تو نے جا کے صرف اتنا کہا کہ وہ حاضر ہوتا ہے. غوث پاک نے اتنا کہہ دیا کہ وہ نہیں آئیں گا، ابھی تک مار پڑ رہی ہے. تو تیرے گھر میں بیٹھ کے بول دیتا کہ چلا جا ورنہ چلے جاؤں گا غوث اعظم کے پاس، تو میں اسی دن چھوڑ کے چلا جاتا. تو کیوں گیا تھا؟ ذرا کلندر سہاگی شامہ شاہ باجی پیر کو سنبھال کے رکھو. ہاں، چاند شاہ ولی غیبہ شاہ سرکار کو سنبھال کے رکھو. ان کے در پکڑو، کسی کے پیر پکڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہاں، ذرا ان کے در پکڑو تو کسی کے پیر پکڑنے کی. ہم بھی جو امداد لیتے وہ انہی سے لیتے، تب جا کے بول پاتے پیارے، اور تب جا کے آپ سن لیتے، سمجھ لیتے. ورنہ ہم جیسوں کی اوقات کا کہ آپ کسی بات کو سمجھ لے، اسی بات کو سن لے اور اسی بات کو دل کے اندر بیٹھا لے. تو عرض کر رہا تھا ہمارا ایک بڑا طبقہ جس کے تعویذات کے ذریعے کام بنتے ہیں، جس وقت کام نہیں بنتے وہ تانترک کے پاس جاتے ہیں. اکثریت میرے قوم کی ہے جو کہتے کہ یہ مولانا سے کام نہیں بنتا، چل میں تجھے لے کے جاتا ہوں. کہاں؟ ارے فلاں ایک کھیڑے کے اوپر رہتا ہے وہ اور کرتا ہے کام. معاذ اللہ رب العالمین. جادو کرنے والا، جادو کروانے والا، جادو کی ترغیب دینے والا، جادوگر کے پاس بیٹھنے والا، یہ تینوں بڑی رات جو قدر اور معراج اور برات کی رات ہیں، ان راتوں کے اندر اس کی مغفرت نہیں ہونے والی. بچا کرو. لوگ چلے جاتے اور وہ لوگ تو آپ کا ایمان لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو سب سے پہلے تنتر منتر کے ذریعے آپ کے الٹے سیدھے کام کریں گے تاکہ آپ کا بھروسہ علماء دین کے اوپر سے اور اللہ والوں کی محفلوں کے اوپر سے اٹھ جائے. سوچو آپ نے کسی غیر کو جا کے بتایا، کیا آپ کے اسلام کی عظمت رہی؟ جبکہ آپ کا اسلام اس کے بیہودہ دھرم سے کئی زیادہ معنی رکھتا ہے. آپ اس سے زیادہ حق پہ ہیں، آپ کا قرآن اس سے زیادہ حق پہ ہے، آپ کے اللہ والے اپنی قبروں میں اس کے مردوں سے زیادہ زندہ ہے. اس کے باوجود میری قوم کا اکثریت حصہ تانترک کے پاس نہ جانے کیا کیا اسے کہتے ہیں. وہ کوئی اسے کاراگر بھی کہتا ہے، کوئی تانترک بھی کہتا ہے، کوئی اسے جو ہے کہ بھگت بھی کہتا ہے. معاذ اللہ. کدھر کدھر جا رہے ہو؟ یہ تمہارے ایمان ہے؟ اور اکثریت جو لوگ کھیڑے پاڑوں پہ جاتے ہیں، میں آپ کی زبان میں بات کر رہا ہوں، ان کو یہ ایڈریس بہت جلدی پتہ ہوتے ہیں اور پھر وہ لوگ جاتے بھی ہیں، بیٹھتے بھی. کہا کر رہے ہو ایمان کا سودا. میں اکثر کہا کرتا ہوں پیارے،
ہمارے مرشد نے نصیحت دی تھی کہ انسان اگر 2 لاکھ روپے جیب میں رکھے نا اور بازار کے اندر چلے تو بار بار چیک کرتا ہے 2 لاکھ روپے جیب میں ہے کہ نہیں، اور وہی 2 لاکھ روپے اگر وہ بامبے کے اندر لے کے نکلے تو پھر تو وہ ایسی جگہ رکھے گا جہاں سے اچھے کو نہ ملے، کیونکہ اسے پتہ کہ یہاں پر چور زیادہ ہوتے ہیں۔ پیارے 2 لاکھ روپے جو ختم ہونے والے ہیں اور جو کھانے کے بعد میں جو ایک گلازت بننے والے ہیں، تو وہ 2 لاکھ کی اہمیت اپنے لیے اتنی رکھتا ہے کہ بار بار چیک کرتا ہے۔ کبھی ایمان چیک کیا؟ میرا ایمان میرے سینے میں ہے کہ نہیں ہے؟ میں کس کے پاس بیٹھتا ہوں، کس کی بات سنتا ہوں، کن دوستوں میں رہتا ہوں، میرے دوست نمازی ہے کہ نہیں ہے، میرے دوست ذکر تاجدار کربلا میں آنے والے ہے کہ نہیں؟ ذرا سوچا آپ نے؟ لوگ نہیں سوچتے، مگر یہ صدیق ہے کہ ابھی اسلام نہیں لائے اس سے پہلے بتوں سے نفرت کرتے ہیں۔ اسلام لانے سے پہلے بتوں سے نفرت، اسلام لانے سے پہلے صدیق اکبر کی شان یہ کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ یا کلمہ پڑھنے والے 31 کے نام پہ شراب پی رہے ہیں، کلمہ پڑھنے والے برتھ ڈے سیلیبریشن کے نام پہ شراب پی رہے ہیں، کوئی حالت بنانے کے نام پہ بیئر پی رہا ہے۔ یہ میری قوم کا حال ہے، کیا منہ دکھاؤں گے صدیق کو؟ یہ محفلیں صرف ان کی روایتیں بیان کرنے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ ان کی روایتوں کے آئینے میں آپ کو کھڑا کیا جاتا ہے کہ آپ دیکھیں آپ کہاں ہے، آپ کی زندگی کہاں ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتوں کی کبھی بھی پوجا نہیں کی، مگر مسئلہ یہی ہوا کہ جیسی یہ بات ان کو معلوم پڑی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر مکہ المکرمہ تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد میں تشریف لانے کے پہلے یہ معاملہ ہوا کہ جب وہ راہب کے پاس میں موجود تھے تو راہب نے کچھ باتیں پیش کی۔ جب یہ 3 باتیں ہو گئی تو اس کے بعد میں راہب نے جب کہا تھا کہ آپ کا تل دکھائیں، صدیق نے منع کیا تھا، پھر کہا کہ میں نہیں دکھاؤں گا۔ راہب نے کہا کہ اگر آپ نہیں دکھا سکتے تو نہ دکھائے، مگر میں آپ کے خواب کی تعبیر بتا سکتا ہوں۔ کہا خواب آپ کو دکھائے نا؟ خواب ہاں، خواب آپ کو یہ دکھائے کہ آپ نے چاند دیکھا، اس کی روشنی بڑھی اور وہ چاند آپ کے دامن میں آیا۔ اس کی تعبیر سیدھی یہی ہے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان قریب اعلان نبوت کر دیا ہے، اور آپ جو یہ کہہ رہے کہ وہ دامن میں آپ کے آیا، تو ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جس کی ناف کے نیچے تل ہوگا وہ اس نبی کا پہلا خلیفہ ہوگا۔ یہاں پر توجہ والی بات یہ ہے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے ہیں میری سرکاروں کے، جو حضور کا ہو جاتا ہے نا پھر اس کی ناف کے نیچے کا تل بھی روایتوں میں بیان ہوتا ہے، اور جو حضور کا نہیں ہوتا ہے پھر اس کے تذکرے بھی نہیں ملتے۔ حضور کے ہو کے دیکھو پھر ناف کے نیچے کے تل بھی بیان ہوتے ہیں۔ ایک شعر بڑا پیارا لگتا ہے، یہاں پر نعت خواہ حضرات تو کئی بیٹھے ہوئے، میں تو نعت پڑھ نہیں پاتا مگر وہ بڑے پیارے انداز میں پڑھتے ہیں کہ غرور حوروں کا توڑ ڈالا، غرور حوروں کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے، غرور حوروں کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے، وہ کالے رنگ کا بلال تیرا غلام آیا کمال آیا، وہ کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا، کمال آیا۔ یاد رکھنا یہ سفید چمڑی کے پیچھے جو بھاگتے نا اس کا حسن کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک کنیز کالی، ایک کنیز سفید چمڑی والی تھی، تو سفید چمڑی والی کنیز نے کہا کہ میرا حسن بہت اچھا ہے، حالانکہ سفید چمڑی والے کتنے وفا کرتے یہ آپ خود دیکھ رہے ہیں۔ میرے نبی کی سفید چمڑی نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے محبوب کو گمدمی رنگ عطا کیا تھا، اور حضور کے حسن کو آج تک نہ کوئی بیان کر سکا ہے نہ کوئی کر سکے گا، کوئی نہیں کر، قلم ٹوٹ جائیں گے لوگوں کی مگر کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا۔ بلکہ اب خلد آباد کی سرزمین کے اوپر جائے جہاں پر ماہ ربیع النور شریف کے اندر پیرہن شریف کی زیارت کا اہتمام کیا جاتا ہے، وہاں سے کئی آنے والوں سے ہم نے پوچھا کہ ذرا بتائے کہ وہ پیرہن ہے کس کلر کا، تو لوگ کہتے ہیں ہم نے دیکھا تو صحیح مگر بتا نہیں سکتے۔ جو 1400 سال کے بعد دیکھے وہ بتا نہیں سکتا، تو آج کا مولوی کیسے بتا دیتا ہے کہ نبی ہماری طرح ہے؟ لوگ کیسے فیصلہ کر دیتے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے؟ لوگ فیصلہ کرتے کیسے ہیں کہ نبی صلوات والسلام کو سن نہیں سکتے؟ ذرا دیکھا کرو کن سے یاری ہے تمہاری، یہ تمہارے مسئلے جو بگڑ رہے ہیں نا وہ اچھوں کی صحبت نہ اختیار کرنے کی بنیاد پہ۔ ہاں یہ بھی ذہن نشین رکھنا،
تو اس نے جیسی کہا کہ یہ ساری باتیں آپ کے سامنے میں رکھ دی ہیں، تو پھر صدیق اکبر نے اپنی ناف کے نیچے کا تل دکھایا۔ جیسی تل دیکھا تو وہ کہتا ہے راہب کہ میری 390 سال کی عمر، یہ بات ذہن نشین رکھنا کہ میں آپ کے تعلق سے ایک ہی بات کہتا ہوں کہ آپ خلیفۃ المسلمین بھی ہیں، خلیفۃ الرسول اللہ بھی ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ مہتاب نبوت، وہ آفتاب رسالت آپ کی گود میں اس کا سر ہوگا، آپ کی گود کے اندر اس کا سر ہوگا۔ اور یہ روایت جو ابن اسیر نے بیان کی ہے، یہ بھی آپ کی توجہ طلب بات ہے۔ اس کو انہوں نے عبداللہ ابن مسعود سے روایت کی ہے، اور عبداللہ ابن مسعود وہ صحابی رسول ہے کہ آقا ان کے تعلق سے ارشاد فرماتے کہ جس محفل کے اندر عبداللہ ابن مسعود بیٹھے ہو، اس محفل میں کسی کو بھی بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی مسئلہ بیان نہیں کر سکتا عبداللہ ابن مسعود کے ہوتے ہوئے۔ وہ جو معلم الامہ کے لقب سے نوازے جائے، جو پورے مسلمانوں کے معلم الامہ بن جائے، جو سارے عالموں کے اوپر جن کے نام آ جائے، عبداللہ ابن مسعود جیسے صحابی رسول جن کے تعلق سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ عبداللہ ابن مسعود سے اللہ بھی راضی، اللہ کا رسول بھی راضی، وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت کرتے ہیں۔ اور وہ عبداللہ ابن مسعود جو معلم الامت بنا کے بھیجے گئے، جو معلم الامت بنے، آپ جانتے ہیں ان کے معلم الامت ہونے کا راز کیا ہے؟ سب سے زیادہ حدیثیں ان کو پتہ ہے، یہ راز نہیں ہے۔ کسی سے انہوں نے پوچھا، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ معلم الامہ بن چکے ہیں، آخر اس کا راز کیا ہے؟ کیا آپ کو بہت ساری حدیثیں پتہ ہے؟ کہتے ہیں نا، میرا راز یہ نہیں ہے، میرا راز یہ ہے کہ جب تک حضور آگے آگے چلتے تو میں حضور کے پیچھے پیچھے چلتا، اور مجھے یہ تڑپ ہوتی کہ حضور اپنی نالین اتارے اور میں نالین کو لے کر اپنے سینے سے لگا لوں، اور جب جب میرے مصطفیٰ نالین کو اتارتے، عبداللہ ابن مسعود وہ نالین لے کے اپنے سینے سے لگا لیتا۔ اور یہ بھی انہوں نے بتایا کہ تم سمجھتے ہو کثرت حدیث کے بنیاد پہ یا پھر کتب کے بنیاد کے اوپر میری بات یا حافظہ مضبوط ہے، میں کتابوں کا محتاج نہیں ہوں، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی نالین کے صدقے علم عطا فرمایا ہے۔ یہ عبداللہ ابن مسعود سے روایت۔ وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے جب یہ ساری بات سنی، خواب سنا، اور جیسی مکہ تشریف لائے تو مکے کا حال یہ تھا کہ مکے کے اندر ایک بڑا شوشہ واویلا شروع تھا، لوگ بڑے پریشان تھے، اور لوگ کہہ رہے تھے کہ مکے کے اندر نیا دین آ چکا ہے، لوگ بڑے پریشان۔ جیسی صدیق اکبر آئے نا، تو آنے کے بعد مکے کے لوگوں نے ان کو قریب کیا اور کہا کہ ادھر صدیق آ کے بیٹھ ذرا تجھ سے بات کرنی ہے، کیونکہ اس وقت صدیق اکبر کا جو شمار تھا وہ مکے کے بڑے بڑے تاجروں کے اندر ہوتا، اور ابو جہل بڑا ہوشیار انسان تھا۔ اس نے کہا کہ سب چنگل میں آ جائے معاذ اللہ، مگر یہ ابو قحافہ کا بیٹا نہیں آنا چاہیے، کیونکہ صدیق اکبر کے مال سے کفار و مشرکین کو بہت زیادہ امداد پہنچتی تھی، اور یہ اہل باطل کا ہمیشہ سے نظریہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ جس کے پاس دولت اس کو قریب کرتے ہیں، یا اہل باطل کا ہمیشہ نظریہ رہا ہے کہ جو حکومت چلتی ہے وہ مسلک بھی حکومت کے ساتھ چلتا ہے۔ یہ آپ بڑی توجہ طلب بات سماعت کر رہے ہیں، ہمیشہ اہل باطل کا یہی وطرہ رہا ہے، یہ وطیرہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ اہل باطل حکومت کے زیر اثر رہتے ہیں، یا پھر وہ لوگ جو معاشرے کے اندر اچھا اثر رسوخ رکھتے ہیں وہ لوگ اپنے ساتھ میں لے آتے ہیں۔ میرے قریب علاقے کے اندر بھی کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر اعتکاف کے نام کے اوپر بھی لوگوں کو ورگلایا جاتا ہے، خاص طور پہ جو اچھے کمانے والے اچھے سیٹ لوگ، حاجی لوگ ہو، کہا جاتا ہے کہ نا آپ کا اعتکاف تو فلاں عالم کے ساتھ ہوگا، آپ کا اعتکاف تو فلاں مفتی کے ساتھ ہوگا۔ وہ مفتی کے ساتھ کوئی غریب کا بچہ نہیں دکھے گا، یتیم کا بچہ آپ کو نہیں دکھے گا، آپ کو مفتی کے ساتھ میں پھر بڑے بڑے سیٹ، بڑے بڑے پنچ اور بڑے بڑے کھانے کمانے والے دکھیں گے، اور انہی کے ساتھ میں پھر اعتکاف مکمل بھی ہوتے ہیں۔ جبکہ میرے مصطفیٰ کا مزاج یہ ہے کہ آقا فرماتے آمنہ کے لال کو ڈھونڈنا ہے تو غریبوں کے اندر ڈھونڈنا۔ یہاں تو ہمارے امیروں کے نذرانے ختم نہیں ہوتے، غریبوں میں جانے کا وقت کب ملے گا؟ ہماری دعوتیں بریانی کی چل رہی ہے اعتکاف کے اندر، مگر ہاں ہم حق بول کے نکل جاتے، چونکہ ہم اس کے ماننے والے جسے کٹے ہوئے سر بھی سلام کرتے ہیں، ہم ان کے ماننے والے جن کے کٹے ہوئے سر بھی سلام کرتے کلام کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم کسی کے دبدبے میں آنے والے نہیں لوگ ہیں، جس کو سننا ہے وہ سنے، حقیقت بیان کرے، چونکہ ہم آپ کے لیے نہیں آتے، ہم آئینہ لے کے آتے ہیں۔
آپ کو کھڑے کرتے کہ دیکھیے دنیا کا حال یہ ہے اور آپ کدھر جا رہے ہیں۔ تو مکے والوں نے یہی بات کی کہ اب یہ اگر ہاتھ سے نکل گیا تو سب قریب ہو گئے۔ صدیق اکبر نے کہا کہ اس کے پاس مت جانا محمد عربی کے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ توجہ طلب بات ہے، صدیق اکبر اور حضور کی عمر کے اندر 2 سال 6 مہینے کا فرق ہے۔ حضور کی عمر شریف 2 سال 6 مہینے کی ہوئی اور صدیق اکبر کی ولادت ہوئی ہے۔ تو بچپن بھی حضور کے ساتھ گزرا اور جوانی بھی حضور کے ساتھ۔ یہ شان میرے صدیق کی ہے، صدیق اکبر کی شان ہے کہ بچپن بھی مصطفیٰ کے ساتھ گزرا اور جوانی بھی مصطفیٰ کے ساتھ۔ اسی لیے بڑا میل تھا حضور سے، کیونکہ ایک قریبی رشتہ تھا اور ساتھ میں ہم عمر بھی تھے، 2.5 سال کا فرق، کوئی زیادہ فرق تو نہیں ہوتا ہے۔ تو وہاں سے لوگوں کو جلدی جلدی ہٹایا صدیق اکبر نے اور آگے گئے، جہاں پر حضور بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہنچے اور دوست کی بنیاد پہ پوچھا، محمد آپ نے کچھ کہا ہے مکے والوں سے؟ آقا فرماتے ہیں ہاں صدیق، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنایا ہے، میں نبوت کا اعلان کیا ہوں، آج میں نبوت کا اعلان کیا ہوں، تو میں نبی بن کے آیا ہوں۔ صدیق اکبر کہتے ہیں اچھا آپ نبی بن کے آئے تو کوئی معجزہ آپ دکھا سکتے ہیں؟ چونکہ نبی تو معجزہ دکھاتے ہیں نا، عیسیٰ نے معجزہ دکھایا، موسیٰ نے دکھایا، ادریس نے دکھایا، نوح نے دکھایا، آپ تو بتائیں، اور آپ تو آخری نبی بن کے آئے تو آپ کا معجزہ کیا ہے؟ تو آقا مسکرا پڑے، کہا صدیق کہاں گئے ہوئے تھے؟ کہا کہ حضور ملک شام، ملک یمن گیا ہوا تھا، معاف کیجئے ملک یمن گیا ہوا تھا، وہاں کسی سے ملاقات ہوئی؟ ہاں کیا ہوا؟ سارا واقعہ بیان کیا، کہا کہ اور کچھ کہا، کچھ کہا، کہا کہ ہاں مجھے خواب دکھا حضور۔ تو آقا فرماتے خواب کیا ہے؟ کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا کہ آسمان کا چاند میرے دامن کے اندر ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں وہ خواب کی تعبیر تیرے سامنے کھڑی ہے، وہ خواب کی تعبیر تیرے سامنے کھڑی ہے۔ صدیق اکبر خاموش ہو گئے، کہا کہ حضور اب مجھے کچھ نہیں کہنا، کچھ نہیں کہنا، کچھ نہیں کہنا، آپ نے جو کہہ دیا میں مان گیا۔ اور اس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صدیق کو، اس عبداللہ ابن عثمان کو جناب حضرت صدیق اکبر بنا دیا، اور وہ صدیق نے پھر محبت کی اسی مثال قائم کی۔ پھر آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی یہاں تک کہا کہ صدیق جو ہے نا، صدیق سب میرے یار ہیں، سارے صحابہ میرے یار ہیں، مگر صدیق یار گار ہیں۔ اب یہ یار گار کیا ہے؟ جب مکے کے اندر تکلیفیں بڑھی نا، تو مکے والوں کے طرف سے یہ بات بھی آ رہی تھی کہ قتل کر دو یا بہت پریشان کرو۔ جب حضور کو ہجرت کا حکم ملا تو حضور نے ہجرت کا ارادہ کرنے سے پہلے کچھ لوگوں کو روانہ کیا مدینے کی طرف، مگر صدیق اکبر آئے، کہا کہ حضور کیا ہمیں بھی جانا ہے؟ آقا فرماتے ابھی وہ وقت نہیں آیا، میں اللہ کے حکم کے انتظار میں ہوں، مگر میں امید کرتا ہوں کہ جب بھی وہ وقت آئے گا، توجہ، اس وقت مجھے اللہ سے امید ہے کہ صدیق رات میں ہم جائیں گے، اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ میرے ساتھ جانے والی ذات صدیق اکبر کی ہوں گی۔ یہ بات حضور نے کہہ دی اور صدیق نے یہ بات سن لی۔ کہنے کو دن بہت ہو گئے، سننے کو دن بہت ہو گئے۔ آج دنیا کا حال یہ، کل کیا کھایا یاد نہیں رہتا، پرسوں کیا پہنا یاد نہیں رہتا، کل کیا بولا یاد نہیں، کل کیا لکھا یاد نہیں رہتا۔ یہ صدیق اکبر کی ذات بولنے کو زمانہ ہو گیا۔ جب حضور کو ہجرت کا حکم ملا تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں صدیق اکبر کے مکان کے پاس پہنچے، اور پہنچنے کے بعد صدیق اکبر کو اٹھانا چاہا، صرف میرے رسول نے دروازے پہ دستک دینا چاہی، دستک دی بھی نہیں، دروازے پہ دستک دینا چاہی اور صدیق نے دروازہ کھول دیا، اور کھولتے سے کہا حضور کیا وہ رات آ گئی؟ حضور کیا وہ رات آ گئی؟ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے صدیق بتانے کو بہت وقت ہو گیا، آپ ابھی تک وہ بات کے اوپر رکے ہوئے۔ صدیق کہتے حضور جس دن آپ نے بتایا نا کہ صدیق جانا ہوگا، قسم رب کعبہ کی
صدیق نے اس دن سے بستر کے اوپر پیٹھ نہیں لگائی۔ صدیق اکبر کی روایت میں یہ بات آتی ہے کہ صدیق اکبر رات کی تاریکی میں دروازے کو ٹیک لگا کے بیٹھتے تھے، اور باہر سے اگر پتے کے ہلنے کی آواز بھی آتی، ذرا عشق سماعت کرے۔ اپنے عشق آپ نے کتنوں کے لیے دے رکھے مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے۔ صدیق اکبر نے سودا کسی ایک کے ساتھ کیا تھا، ہاں وہ پہلا مرید تھا جس کا ایک ہی پیر ہے۔ آج تو ہمارے پاس 100 بابا موجود ہے نا، ہم کسی ایک کے ہوتے نہیں، 100 در ہمارے پاس کسی مرشد کو، کسی عامل کو تو ہم ایسا بدلتے جیسے دواخانے بدلتے ہیں۔ عجیب بات ہے، ایک بندہ میرے پاس میں آیا، کہا کہ حضرت دم کر دے، میں نے دم کیا، کہا دھاگا دے دے، میں کہا بھائی دم کر دیا، دھاگا دے دے، دھاگا دے دیا، میرے پاس سے باہر نکلا، پھر ایک بندہ اسے راستے میں کہا کہ اس کو بھی دم کر دے۔ میں کہتا ہوں بھائی تیرا پیٹ کبھی بھرنے والا ہے کہ نہیں بھرنے والا ہے؟ یہ آج ہمارے معاملے بن چکے ہیں۔ ایک در پکڑو، مضبوطی سے پکڑو۔ ہمارے مرشد کہا کرتے تھے تم خسرو بنو، تمہارا پیر نظام الدین ہے۔ جو خسرو بنے گا نظام الدین مل کے رہیں گا اس کو، اور جو خسرو نہیں بنا پھر اس سے نظام الدین کہاں سے ملے گا؟ ہاں آپ ذرا جائے خلد آباد کی سرزمین کے اوپر، اورنگزیب عالمگیر نے جس کو پسند کیا آج بھی اس سے قدموں کے اندر آرام کر رہے ہیں۔ یہ پھر فیصلے ایسے ہوتے ہیں، فیصلے پھر ایسے بھی ہوتے ہیں۔ صدیق اکبر نے جو دل دیا، وہ دل دینے کی داستان بھی یہ ہے کہ پھر رات میں کبھی پیٹھ نہیں لگائی، اور رات میں بار بار حضور کے آنے کو دیکھتے۔ صدیق اکبر کہتے حضور میں کبھی نہیں سویا، کبھی نہیں سویا، کبھی نہیں سویا، صرف اس رات کے لیے۔ آقا فرماتے چلو صدیق، گئے حضور کے ساتھ۔ راستے کے اندر بہت سارے واقعات، وہ اس طرف جانا نہیں چاہتا، بس ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جیسی غار ثور آیا، جو لوگ حاجی عمرہ کر کے آئے وہ جانتے غار ثور کسے کہتے۔ آج بھی کئی لوگ چڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ تحدیث نعمت کے لیے ہم نے قافلہ بنایا جانے کے لیے، جب ہم پہنچے وہاں پر تو اترنے کے بعد ہم ایک دن تک کے طواف کرنے قابل نہیں تھے کہ ہم طواف کر سکیں، عمرہ کر سکیں، اتنی تکلیف چڑھنے کے اندر۔ آج کا جوان جو صرف آرام کرنے کے لیے مکہ جاتا ہے، مشقت نہیں کرتا، آرام کرنے کے لیے مدینہ جاتا ہے، مشقت نہیں کرتا، وہ انسان غار ثور چڑھنا چاہے نا تو پھر اس کے پسینے چھوٹ جاتے، مجھ جیسا کمزور بھی۔ صدیق اکبر کا حلیہ آپ کو پتہ ہے نا، ویسے حلیے والا انسان اس صدیق اکبر نے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو مکے کے کافروں سے بچانے کے لیے اپنے کندھوں کے اوپر سوار کیا۔ دعائیں قبول ہونے کا وقت آ چکا، دعائیں کرو اللہ صدیق کے بازوؤں کا صدقہ نصیب کرے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں اللہ نے صدیق کے بازوؤں کو مولا علی کے بازوؤں سے زیادہ طاقت نصیب فرمائی ہے، کیونکہ یہ علی کا معاملہ تھا کہ جب حضور نے کہا تھا علی مجھے چڑھاؤ اپنے کندھوں پہ، تو علی کہتے تھے کہ مجھے یوں لگتا تھا کہ پوری کائنات کا بوجھ علی کے سر کے اوپر آ چکا ہے، لے نہیں پائے حضور کے پورے بھار کو، سنبھال نہیں پائے، مگر یہ صدیق ہے جنہوں نے حضور کو لے رکھا ہے اپنے کندھوں کے اوپر۔ انداز کیا ہے؟ آپ قربان جائیں، انداز کیا ہے؟ ایک پیر حضور کا ادھر ہے اور ایک قدم شریف حضور کا ادھر ہے، اور بیچ میں صدیق اکبر کی گردن ہے، اور صدیق اکبر نے اس طریقے سے پکڑا ہے۔ اور چلنا کیسا ہے؟ انسان اکیلے بھی ویسا چل نہیں سکتا۔ حضور کو اس طریقے سے اٹھا کے صدیق کیسے چل رہے تھے؟ اپنی ایڑیوں کے بل، کیونکہ اگر پنجوں کے بل چلتے تو لوگ پنجوں کے نشان دیکھ کے غار ثور میں آ جاتے۔ صدیق ایڑیوں کے بل چلے تاکہ لوگ ان کے قدموں کے نشان دیکھ نہ پائے، اور ایسی حالت میں صدیق غار ثور چل رہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ جب صدیق تھک جاتے نا تو حضور کے قدم مبارک کو بوسہ دیا کرتے، جب جب بوسہ دیتے اللہ طاقت نصیب فرما دیتا۔ جب غار ثور کے اندر پہنچے تو پہنچنے کے بعد حضور کو رکا دے، کہا کہ حضور رک جائے، پہلے میں غار ثور میں جاؤں گا، دیکھوں گا وہاں پر معاملہ کیا ہے۔ اندر گئے، ساری غار کو صاف کیا، کچھ جہاں پر سوراخ تھے وہ سوراخ بھی بھر دیے، ایک سوراخ باقی تھا جہاں پر لگانے کے لیے کچھ موجود نہیں تھا، صدیق اکبر نے اس کو خالی چھوڑ دیا۔ اور کئی جگہ ایسی تھی جہاں پر صاف صفائی کی ضرورت تھی، صدیق اکبر نے اپنا خود کا کرتا بھی اتارا، اس کے 2 ٹکڑے کیے اور اس کو بھی اس کام میں لگا دیا۔ جب باہر نکلے نا تو صدیق کے تن کے اوپر ایک کپڑا بھی موجود نہیں تھا۔ آج میں بغیر بنیان کے شرٹ نہیں پہن سکتا ہوں،
یا بنیان دھویا ہوا نہ ہو تو میں اپنی بیوی کو 4 گالیاں دے دوں گا۔ صدیق کے پاس تو اتنا بھی کپڑا موجود نہیں تھا کہ وہ تن ڈھانک سکے۔ وہ بغیر تن کے صدیق وہ پورا جسم لے کر آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں آئے۔ کہا حضور غار صاف ہو گیا، اب چلے۔ حضور نے دیکھا کہ صدیق کے تن کے اوپر کپڑا نہیں ہے۔ کہا صدیق تیری یہ حالت؟ کہا کہ حضور کپڑے نہیں تھے، اور کپڑے ہوتے تو وہ بھی قربان کر دیتا، ایک کرتا بچا تھا وہ بھی آپ کی محبت نے قربان کر دیا۔ اب صدیق کے پاس کچھ بھی بچا نہیں ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے صدیق تو صدیق اکبر ہے۔ اب بات مکمل ہو گئی۔ جناب حضرت ابو بکر صدیق، جن کو حضور نے صدیق اکبر کہا، یہ اکبر کیوں کہا؟ آقا فرماتے صدیق تیری یہ ادا کے بدلے اللہ نے تجھے رضوان اکبر عطا کیا ہے۔ اب آخری بات، آج سونا مت، یہ توجہ والی بات ہے اور دعا کی قبولیت والی بات ہے۔ صدیق اکبر کہتے حضور رضوان اکبری مطلب کیا؟ روتے روتے کہتے آقا فرماتے صدیق اللہ نیکوں کو، جو نیک ہوں گے، اللہ نیک لوگوں کو جنت کے اندر اپنا دیدار کرائیں گا۔ ہر نیک جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرے گا۔ صدیق تو تنہا ہوگا، تو اکیلا وہ بندہ ہوگا جس کو اللہ سب کے ساتھ دیدار نہیں کرائے گا۔ صدیق تو نے سب کچھ دیا نا مصطفیٰ کی شان میں، تو نے سب کچھ دیا مصطفیٰ کے نام پہ، یہاں تک کہ تن کا لباس تک دے دیا۔ سب دیدار کریں گے رب کا، وہ رب دیدار کرائیں گا اپنی شان کے مطابق، اور بندے دیدار کریں گے اپنی حیثیت کے مطابق۔ تنہا صدیق ہوگا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلے میں بلائیں گا، اور اکیلے میں بلا کے اپنا دیدار نصیب فرمائیں گا۔ یہ جو غار میں جب داخل ہوئے نا، قربان جائے آخری بات کہہ رہا ہوں، 3 دن تک آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صدیق اکبر اس غار کے اندر رہے۔ کیا نصیب ہے تیرے یاروں کے، کیا نصیب ہے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں۔ 3 دن تک آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدیق اکبر کے ساتھ اس غار کے اندر رہے۔ اچھا، اس غار میں 3 دن تک کے کوئی دوسرا صحابی نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا پتہ ہے؟ ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ نے حضور سے کہا حضور یہ جو آسمان کے تارے ہیں نا، اس کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہے؟ آقا فرماتے ہیں ہاں وہ عمر ہے نا، وہ عمر کل بیان ہوں گے، آج ہی سن لو، وہ عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں۔ عائشہ صدیقہ تھوڑی خاموش ہو گئی، تو کہ بابا کی بات بھی تو تھی، صدیق اکبر ان کے والد تھے۔ حضور سمجھ گئے، کہا کہ کیا ہوا عائشہ؟ تو حضرت عائشہ کے آنکھ میں آنسو، کہتی حضور مجھے یوں لگا کہ شاید آپ میرے والد کا نام لیں گے۔ حضور کے بھی آنکھ میں آنسو آ گیا۔ آقا فرماتے عائشہ تو نے میرے صدیق کی بات کی ہے؟ تجھے پتہ ہے عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں، اور عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ملاتے ہیں نا، جب صدیق کی ایک نیکی بنتی ہے، یہ صدیق ہے۔ اچھا یہ واقعہ تو ہو گیا نا۔ ایک مرتبہ حضرت صدیق بیٹھے ہوئے تھے حضور کے وصال کے بعد، حضرت عمر آنے کے بعد میں صدیق کو پکڑا اور روتے روتے کہنے لگے صدیق ساری نیکیاں لے لے، ساری نیکیاں لے لے، وہ غار والی نیکی مجھے دے دے، وہ جو غار میں تو نے محبت پیش کی نا حضور سے، وہ مجھے دے دیں۔ صدیق کے آنکھ میں آنسو آتے، کہتے کیا کروں، یہ نصیب اللہ نے صدیق کا رکھا ہے، ورنہ دے بھی دیتا، یہ نصیب اللہ نے صدیق کا رکھا۔ حضرت عمر آخری دور تک کہا کرتے تھے صدیق ساری نیکیاں لے لینا، عمر ہوں مگر ساری نیکیاں لے لے، وہ ایک رات والی ایک نیکی مجھے دے دے۔ اور صدیق کہتے نا وہ تو سب کچھ دے کے خریدا ہے نا، وہ میرا اثاثہ ہی ایک نیکی ہے، تو میں دوں کیا؟ صدیق سے آپ نے سیکھا کیا ہے؟ جب خلافت کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ یہ ہمارے جو کاروبار کرتے ہیں لوگ، جو سیاست کے اندر انوالو ہیں، یا جو لوگ سماجی کارکن ہیں، یہ سب کے لیے آخری نصیحت، آخری بات، آخری گفتگو، صدیق اکبر جب خلافت کے اوپر جلوہ گر ہوئے، یہ بھی ایک الگ المیہ ہے کہ سب حضور کے جتنے صحابہ ہیں ان میں 4 صحابہ کے اندر شان یہ ہے کہ 3 صحابہ جو ہے وہ امیر المومنین ہیں، اور ایک صدیق ہے جو خلیفۃ المسلمین ہیں۔ ان کو خلیفۃ المسلمین کہا گیا۔ جب خلافت کے منصب پہ جلوہ گر ہوئے نا، تو دوسرے ہی دن
شاید کہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے. میں نے کسی محفل کے اندر اس بات کو بیان نہیں کی کیونکہ آپ کے سر کے اوپر سے نہ چلی جائے، مگر پھر میں سوچا کہ آج اس محفل میں بیان کر دوں تاکہ آپ کی اصلاح ہو جائے، آپ کی اصلاح ہو جائے. علامہ قرطبی نے اس واقعے، ابن ہشام نے بھی لکھا ہے اور سیرت نگاروں نے بھی لکھا. آپ تاریخ الخلفاء اٹھا کے دیکھیں، ابن تیمیہ کی، ابن خلدون کی، اس کے اندر بھی آپ کو مل جائے گا. دوسرے ہی دن کلاڑی لی، کچھ سامان لیا اور کام کی طرف جانے لگے. خلیفۃ المسلمین قریب آئے، دوسرے صحابہ کہا کہ آپ خلیفہ مسلمانوں کے، آپ کام پہ نہ جائیں نا، مال غنیمت آپ کے پاس میں ہے، آپ مال غنیمت میں سے لے سکتے ہیں. آپ کو وظیفہ حضور کے حکومت شدہ قانون کے اوپر دیا جائے گا جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام مدینہ بنایا تھا، اس نظام کے اوپر آپ کو وہ وظیفہ دیا جائے گا، آپ نہ جائیں. تو صدیق اکبر نے ایک جملہ کہا کہ میں وظیفہ لوں گا، کام کی طرف نہیں جاؤں گا. ٹھیک ہے، آخری بات، رخصتی کا وقت دعائے دل میں لے لو. اللہ اس نیتوں کے صدقے ہمیں اور پوری قوم کے مسلمانوں کو ہر محاذ، ہر میدان میں عزت کی زندگی نصیب فرمائے. صدیق اکبر کا صدقہ بٹ رہا ہے، آپ جھولیاں پھیلا لیں. آخری گفتگو ہے. فرماتے کہ میں کام پر نہیں جاؤں گا، کوئی تجارت نہیں کروں گا، اور جو مجھے وظیفہ ملتا ہے میں لوں گا، مگر ایک شرط ہے. وہ شرط آپ دیکھیں، شرط یہ ہے کہ مدینے کے ایک چھوٹے سے مزدور کی جو تنخواہ ہوتی ہے وہ تنخواہ صدیق کی ہوگی. مدینے کے مزدور کی جو تنخواہ ہوتی ہے وہ صدیق کی تنخواہ ہوگی. اور آگے کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ آنکھ میں آنسو آ گئے. کہتے مدینے کا جو ایک نوکر اور ایک غلام کماتا ہے اتنا مجھے تنخواہ ملیں گی. اور دوسری بات، اگر اتنی تنخواہ میں میرے گھر کا گزارا نہیں ہوا، اگر اتنی تنخواہ کے اندر میرے گھر کا گزارا نہیں ہوا تو میں پورے مدینے میں جتنے مزدور ہیں سب کی تنخواہ بڑھا دوں گا، ساروں کی تنخواہ بڑھا دوں گا. لوگ سمجھ گئے کہ صدیق اکبر نظام مصطفیٰ کی بات کر رہے ہیں. اور پھر دنیا نے دیکھا صدیق اکبر نے پھر کوئی مال جمع ہی نہیں کیا، کوئی مال جمع ہی نہیں کیا، آخر دم تک کے جمع نہیں کیا. جب وصال کا وقت آیا تو حضرت عائشہ سے کہتے بیٹی سادی چادر میں دفن کر دینا. تو حضرت عائشہ نے کہا تھا ابا حضور اتنے غریب تو نہیں کہ آپ کو کفن نہ دے سکے. اتنی بات کے اوپر صدیق اکبر کے آنکھ میں آنسو آئے تھے. کہا تھا بیٹی میں جس جگہ پہ جا رہا ہوں نا وہاں پر کفن دیکھا نہیں جاتا، کام دیکھا جاتا ہے. میرا کام مجھے بخشوائے گا، میرا اونچا کفن مجھے بخشوانے والا نہیں ہے. جو سارے سال سٹے جگا کام کرے اور حرم کے کفن کے اندر مرنے کی تمنا کرے، ہاں جو سٹے کے بازار کو گرم کرے، جو پھر کیرم بورڈ کے بازار کو گرم کرے اور وہ سمجھے کہ پھر میری نجات کا ذریعہ مل گیا. مشکل ہے پیارے. اسوہ حسنہ اگر دیکھنا ہو تو صدیق کی زندگی دیکھو. اب صدیق کے بعد پھر وہ دور کون سا آیا جس دور میں مسلمانوں نے عزت کی زندگی پائی، انشاءاللہ کل کی نشست کے اندر بیان ہوگا. اور آج سے عشاء کا وقت تبدیل بھی ہو چکا ہے تو ہمارے 15 منٹ اور کم ہو گئے. تو آپ جلدی آئیے، انشاءاللہ 8:30 بجے اذان ہوگی اور 8:45 بجے انشاءاللہ تبارک و تعالی جماعت انشاءاللہ کھڑے کی جائیں گے. اور امید ہے کہ انشاءاللہ 9:15 یا 9:10 تک کے ہمارا پروگرام انشاءاللہ شروع ہو. زیادہ طویل وقت ہو رہا ہے مگر کیا کریں، عنوان ہی ایسے ہے اور آپ کا بیٹھنا بھی ضروری ہے، بتانا بھی ضروری تاکہ سوال جب آپ کے پاس میں جو ہے وہ مکمل ہو سکیں. تو کل انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ جلدی آئیں گے انشاءاللہ.